ڈز گاڈ ایگزسٹ کہ کیا خدا موجود ہے؟ اور سوشل میڈیا پر مختلف مکاتب فکر مختلف سکالر نے اس پر ڈیبیٹ بھی کی، اور ایک ڈیبیٹ جو جاوید اختر ایک شاعر ہے انڈیا کا، اس کے ساتھ وہ ایک ملحد ہے جو خدا کا منکر اور خدا کے موجود کا منکر، اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی۔ تو یہ موضوع سوشل میڈیا بڑا زد عام اور چل رہا ہے، اسی حوالے سے آج ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو موضوع کیا ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا موجود ہے؟ ان مظاہر کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی موجودگی کے دلائل رکھے ہیں، لیکن صرف کمی ہے ہمارے غور و فکر کرنے کی۔ میں صرف توجہ دلاؤں گا ان مظاہر کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی موجودگی پر کیسے کیسے دلائل رکھے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے، کوئی انسان جنگلوں میں رہتا ہے، اسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، کوئی اسے بتانے والا نہیں تھا بے خدا ہے، لیکن ان مظاہر کائنات میں غور کر کے ایک اللہ پر ایمان لانے کا وہ مکلف ہے۔ دیکھیے، آج ہم سڑک جب بناتے ہیں نا، اور اس سڑک کو مضبوط کرنے کے لیے کس طرح سے ہم اس پہ لک ڈالتے ہیں، کنکریٹ ڈالتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے، بعض جگہ پر کیا ہوتی ہے، وہ سڑک کے درمیان میں ایک نرم و نازک گھاس اور ایک پودا سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح زمین میں دیکھیے، جس زمین کو ہم نے نرم کیا، بیج بویا، وہاں سے نکلے تو سمجھ میں آتی ہے کہ زمین نرم تھی، لیکن جہاں پر ہم دیکھتے زمین اتنی سخت ہے، اگر ہم پھاوڑا لے کے خود کھودنے لگے تو ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، زمین کو ہم کھود نہ سکے، اتنی سخت۔ لیکن وہ نرم و نازک گھاس اس زمین کا، اس سڑک کا سینہ چیر کر باہر آ جاتی ہے۔ اب انسان سوچتا ہے اتنی سخت زمین کہ اگر ہم اس کو پھاڑیں تو ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، لیکن نرم و نازک گھاس جس کو ہم پکڑ کر آرام سے ہاتھوں سے چٹکی سے مسل دیتے ہیں، وہ اس زمین کا سینہ چیر کر، اس سخت سے سخت پہاڑوں کا سینہ چیر کر، اور بعض جگہ وہ گھروں میں دیکھتے ہیں سائڑوں پر بعض پودے نکل آتے ہیں، حالانکہ وہاں کو بیج نہیں ڈالا، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ جس نے اس نرم و نازک گھاس کو اتنی قدرت دی زمین کا، اور سخت سے سخت زمین کا سینہ چیر کر وہ باہر آ جاتی ہے۔ اس طاقت دینے والے کا نام در حقیقت خدا ہے۔ اب دیکھیں یہ پہاڑ کتنی مضبوط اور اتنے بلند، اتنے سخت ہیں، لیکن گھاس ان کا بھی سینہ چیر کر باہر آ جاتی ہے۔ اس نرم و نازک گھاس کو طاقت دینے والے کا نام در حقیقت وہ خدا ہے۔ پھر ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں کہ پہاڑ اتنے مضبوط، اتنے بلند، سخت ہیں، لیکن بے بس کتنے ہیں کہ اپنی جگہ سے اپنی مرضی سے 1 انچ بھی ہل نہیں سکتے۔ ان کو بے بس بنانے والی ذات کا نام در حقیقت خدا ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے دریا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صدیوں سے بہہ رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مسافر جس طرح چلتا ہے، تھک جاتا ہے، اور سفر میں تھک کر چل کر وہ کچھ دیر آرام کر لیتا ہے، وہ نہر، وہ دریا بھی چاہتا ہے میں بھی رک جاؤں، ٹھہر جاؤں، لیکن وہ ٹھہرنے کے اندر بے بس ہے۔ اس کو اس بے بسی بنانے والی ذات کا نام در حقیقت خدا ہے، جو بڑے سے بڑے طاقتور کا غرور نیچے ڈال دے، اور جو نرم و نازک کو طاقت دے دے۔ اس نظام بنانے والے کا نام در حقیقت کیا ہے؟ خدا ہے۔ دیکھیں ہم مظاہر کائنات میں اور بھی غور کریں
تو ہمیں اللہ رب العالمین کے قدرت کے کیسے شاہکار نظر آتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس، آپ باغ میں کھڑے تھے تو دہری فرقے والوں نے آپ کو گھیر لیا اور آ کر کہا کہ کیا خدا موجود ہے؟ کیا خدا کے موجود ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شہتوت کے درخت کے نیچے کھڑے تھے، کہا کہ بس یہی جو شہتوت کا درخت ہے یہ خدا کے وجود پر دلیل ہے میرے پاس۔ دہری فرقوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھیں شہتوت کا پتا یہ ہرن بھی کھاتا ہے، اس پر ریشم کا کیڑا بھی بیٹھتا ہے، اس کو بکری بھی کھاتی ہے۔ اگر اس شہتوت کے پتے کو بکری کھائے وہ مینگنیاں نکالتی ہے، اگر اس شہتوت کے پتے کو ہرن کھا لے وہ زعفران کو نکالتی ہے، اور اگر اسی ہرن کے اسی شہتوت کے پتے پر اگر ریشم کا کیڑا بٹھا دیا جائے وہ اس سے ریشم نکالتا ہے۔ پتا ایک ہے لیکن مختلف طبع سے مختلف چیزیں نکلنا، اس نظام بنانے والے کا نام در حقیقت خدا ہے۔ فرمایا کہ یہ درخت اللہ رب العالمین کی ذات پر وجود ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور کے اندر دہری فرقے والوں نے جو خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے ان کے ساتھ آپ کا مناظرہ طے پایا، جگہ کا وقت کا تعین ہو گیا۔ اب دہری فرقے والے کافر بھی پہنچ گئے، جو خدا کو ایک مانتے تھے، خدا کے وجود کے قائل تھے، وہ بھی پہنچ گئے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ جو وقت تھا وہ ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ اور عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہے جب ایک فریق ثانی نہ آئے مقابلے کے لیے، وقت ختم ہوتا جا رہا ہو تو جو فریق اول پہلے سے موجود ہے وہ کیا مارتا ہے؟ پھبکیاں کستا ہے، اور اپنے وکٹری کی جیت منانے کے لیے سامنے والے کو پریشرائز کرنے کے لیے مختلف طرح کے وہ ہلڑ بازیاں کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ حق پر ہوتے تو وہ آتے، یہاں پر بھی ایسا ہوا۔ جو دہری فرقے والوں نے دیکھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے، امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی تشریف نہیں لائے، اب جو مومن تھے، خدا کے وجود پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ پریشان ہو کے نہ جانے کیا وجہ بنی۔ اتنے میں اچانک یکدم اس میدان کے اندر، میدان مناظرہ کے اندر حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نمودار ہو گئے۔ اب سب ایمان والوں نے پریشانوں کو پوچھنا شروع کر دیا، حضور کیا ماجرا ہو گیا تھا؟ آپ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ہم تو پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا ذرا ٹھہرو تو صحیح، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا میں اپنے گھر سے چلا تو وقت پر تھا، لیکن سامنے ایک دریا پڑتا تھا، میرے پاس نہ کوئی کشتی تھی، میں تیرنا بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اب میں انتظار میں تھا کیا کروں؟ پل وہاں سے کوسوں دور تھا، پل کے ذریعے آتا تو میں تو بالکل پہنچ ہی نہ سکتا تھا۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ یکا یک ایک درخت خود پہ خود گرتا ہے۔ جب وہ درخت خود پہ خود گرتا ہے پھر وہ خود پہ خود کٹتا ہے، اس کے خود پہ خود تختے بنتے ہیں، وہ تختے خود بخود وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور کشتی بن کے میرے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر میں اس کشتی پہ سوار ہو کے آ جاتا ہوں۔ وہ دہریہ فرقے والے کہنے لگے جھوٹ، ہم نہیں مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود پہ خود کیسے گر جائے اور وہ خود پہ خود کیسے کٹ جائے اور اس کے پھٹے بن کر اور وہ آپس میں جڑ کیسے سکتا ہے، یہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا یہی بات تو آپ کو سمجھانی ہے، جب ایک چھوٹی سی کشتی خود پہ خود نہیں بن سکتی، ارے اتنا بڑا نظام وہ خود پہ خود کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی چلانے والا تو ہے، اس کو، اسی چلانے والے کو خدا کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے خدا کے موجود ہونے پر دلیل دی ہے۔